أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر کے انحراف کر جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں. جیسے پیچھے بتلایا تھا، یہود نے کہا تھا کہ ہم 7 روز کے علاوہ جہنم میں نہیں رہ سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بحث بھی کی تھی اس معاملے کو لے کر کے. وہی بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے جھوٹی باتیں اپنی من گھڑت اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں میں سے لے رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، من گھڑت بنا رکھی ہے، تراشرین من گھڑت بنا رکھی ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جس نے دنیا میں جیسا کیا ہوگا ویسا اس کا اعمال، ویسا اس کا بدلہ، اس کی اجرت، اس کی نیکی اسے دی جائے گی قیامت کے دن. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اس میں ایک واقعہ بھی ہے جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہاں پر سنیے، ترجمہ سن لیجئے پہلے. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو حکومتیں دیتا ہے، بادشاہتیں دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے وہ غریب کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو غریب بنا دے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رسوا کرتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اقتدار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ غریب کو، بالکل نیچے درجے کے غریب کو وہ اللہ بادشاہت دے دے، اور جو لوگ باغ رسوا جس کو سمجھتے ہیں، ذلیل آدمی سمجھتے ہیں، اس کو اللہ عزت دے دے. اب واقعہ سنیے. غزوہ خندق کا بیان کیا گیا کہ غزوہ خندق اس وقت پیش آیا جب کہ جنگ بدر مشرکین مکہ ہار چکے تھے. غزوہ احد بھی وہ ہار چکے تھے. دھوکے سے انہوں نے کچھ حصہ اس کا فتح کی شکل میں بدلا، لیکن وہ ان دونوں جنگوں سے تل ملا گئے تھے. یہود تو ایسے ہی حسد میں رہتے تھے، وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے. تو سب نے ایک جٹ ہو کر کے یہ فیصلہ کن کہ بھئی آر پار کی لڑائی یا تو ہم رہیں گے یا مسلمان رہے گا. اس طرح کی
انہوں نے پلان بنایا اور یہ ارادہ کر کے پورا کفار اور اطراف کے جتنے جن کو لانا چاہتے تھے، جو ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے، ان سب کو لے کر گئے۔ ادھر سے مدینہ کے اطراف کے، مدینہ منورہ کے جو ہے یہود، یہ سارے کے سارے مل کر کے جو ہے مسلمانوں پر جو ہے چڑھائی کرنے کے ارادے سے چل رہی ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، یہ جنگ ہم کس طرح ان سے لڑیں؟ مدینہ منورہ میں رہ کر کے لڑیں یا مدینہ سے باہر رہ کر کے لڑیں؟ تو بہرحال جو ہے مشورہ اس پر طے ہوا کہ جو ہے باہر، مدینہ کے باہر جو ہے اس سے لڑا جاوے، مدینہ کے اندر نہیں لڑا جاوے۔ تو ایک جو ہے قلعے کے اندر ایک مکان، ایسی اونچی دیوار تھی، اس میں جو ہے اور ایک عورتوں کو جمع کیا۔ یہود جو ہے موقع کی طاق میں رہا کرتے تھے، ادھر جنگ شروع ہونے والی ہے اور ادھر جو ہے یہودی طاق میں تھے کہ مسلمانوں کو ان کے ذلیل کرے۔ تو بہرحال جو ہے یہودی، ایک بوڑھا یہودی یہ دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو ہے ان کے پہرے دار کوئی مسلمان مرد ہے بھی یا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول عورتوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال جو ہے وہ بوڑھا جو ہے آیا اور معائنہ کرنے لگا۔ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ پہرے دار جو ہے مسلمان، وہ بوڑھے بزرگ تھے، بہت ضعیف تھے، کمزور بھی تھے، عمر بھی تھی۔ ان سے کہا کہ آپ جائے اور ان کو جو ہے سر اتارو، کیونکہ یہ جائے گا اور جو ہے پھر بغاوت شروع ہوگی، اس بغاوت کے سر کو ہی کچل دے ہوئے نا پہلے ہی۔ بہرحال جو ہے ان کی ہمت نہ ہوئی، کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے۔ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ خود جاتی ہیں اور جو ہے ایک خیمے کا جو ہے ایک کھونٹا اکھاڑ کر کے جو ہے اس کے سر میں مار دیا اور مار کر کے وہ ختم ہو گئے۔ بہرحال حضرت صفیہ نے ان کا سر اتار کر کے جو ہے یہودیوں کی طرف پھینک دیا کہ تمہاری چال کامیاب نہیں ہو سکتی جو تم کرنا چاہتے ہو۔ ان کو جواب دے دیا کہ ہمت مت کر لینا آگے بڑھنے کی، ورنہ یہ ابھی جو ہے نمونہ ہے اور اس کا انجام کچھ الگ ہوگا۔ یہ اس میں سب کچھ آ گیا، اس میں ان کی ہمت، وہ ساری چیز روک دی نا، وہ فتنے کی جڑی ختم کر دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو بہرحال جو ہے غزوہ خندق اس طریقے سے کھودی گئی۔ وہ خندق ایسی تھی، آپ نے جو ہے لال قلعہ کے جو ہے، کسی نے لال قلعہ پہلے دیکھا ہوگا تو اس کے چاروں طرف جو ہے ایک نالا تھا، کھائی جس کو بولتے ہیں، اور اس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے 40 ہاتھ لمبی 10 صحابہ کے حصے میں آئی تھی خندق، اور کافی گہری۔ اس طریقے سے اگر گھوڑا تیزی سے وہاں سے دوڑایا جائے، لمبی دوڑ سے، اور پھر اس کو پار کرایا جائے، اس سے پار نہ ہو۔ آدمی تو بہت دور، گھوڑے سے بھی پار نہ ہو، گھوڑے کی چھلانگ بہت دور ہوتی ہے اگر اسپیڈ سے اس کو لایا جائے تو۔ بہرحال جو ہے کسی طریقے سے کوئی جو ہے کافر اس کو پار نہ کر سکے، اس طریقے سے کھودنا شروع کیا، اور اس طرح کھودا۔ اب 40 ہاتھ لمبی اور جو ہے 10 آدمیوں کے حصے میں اتنی جلد بازی سے اس کو کھودا گیا۔ 10 صحابہ اکرام ایک ساتھ میں تھے، ان کو الگ الگ حصہ تقسیم کر دیا گیا، آپ یہ حصہ، آپ کو یہ حصہ، آپ کو یہ حصہ۔ بہرحال جو ہے تو کھودتے جو ہے ان کو پاخانہ پیشاب کی بھی فرصت نہیں تھی، کھانے کی بھی فرصت نہیں تھی، بھوکے پیاسے جو ہے سارے صحابہ لگے ہوئے۔ اسی حالت میں جو ہے ایک جو ہے چٹان نکل آتی ہے، 10 صحابہ کے حصے میں جو ہے ایک چٹان نکل آتی ہے۔ اب اس چٹان پہ سارے زور ختم کر دیے، لیکن وہ چٹان ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول کو بلا کے لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جو ہے کدال ہاتھ میں لی اور اس پر زور سے مارا تو جو پھٹی، اور پھٹ کر کے اس میں سے ایک آگ کا شعلہ نکلتا ہے، اور جو اس کی روشنی بڑی تیز پھیلتی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بڑی تیز روشنی پھیلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے روم یا فارس، روم کے جو ہے عمارات اور محلات، وہ سارا کچھ اس میں دکھلایا گیا اس روشنی کے اندر۔
یعنی آپ کو مبارک ہو، آپ کو جو ہے وہاں کی جو ہے روم کی فتح نصیب ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ پھر دوسری کدال ماری، دوسری میں بھی اسی طرح جو ہے ایک روشنی نکلی، آگ کا شعلہ سا نکلا اور اس نے بڑی تیز روشنی کی، فرمایا کہ فارس کے عمارات اور محلات جو ہے دکھلائے گئے ہیں۔ اور پھر تیسری کدال ماری، اسی طرح فرمایا کہ اس میں جو ہے یمن دکھلایا گیا، یمن کے محلات دکھلائے گئے۔ یہ اس وقت میں پاورفل طاقتیں تھیں، پاورفل طاقتیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے تینوں ملکوں کی جو ہے فتح کی خوشخبری دی ہے کہ آپ حضرات جو ہے، میں نہیں، آپ حضرات جو ہے ان ملکوں کو فتح کریں گے اور یہ آپ کی اس میں جو ہے حکومتوں میں چلیں گے، آپ ان سب کے بادشاہ بنیں گے یا حاکم بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ اور جب یہ بات جو ہے یہودی و نصارہ تک پہنچی، ان تک پہنچی، ارے جن کے پاس کھانے کو جو ہے کھانا نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، جو اوروں سے بچنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، کھائی کھود رہے ہیں، وہ ان کے پاس بتاؤ روم اور فارس کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس مذاق اڑایا۔ تو وہی بات کہی گئی ہے کہ اقتدار دینے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو روم اور فارس اور یمن جو ہے مسلمانوں نے فتح کی، روم اور فارس یہ مسلمانوں نے فتح کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔